السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ آپ سارے بچے ٹھیک ہیں؟ بچوں، ہمارا ٹاپک ہے کائنات۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو خوبصورت رنگوں سے سجا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت خوبصورت انداز میں بنائی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بے شمار درخت، پھل، پھول، پودے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ درخت، یہ پھول، یہ سب ہماری دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ہم باغ میں جاتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں تو تازگی کا احساس ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ جو پھول ہیں یہ ہماری جو دنیا کی خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت درخت، پھول، پھل پیدا کر کے ایک جنت کا نمونہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو بچوں، آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے فلاورز اینڈ انسیکٹس، پھول اور حشرات۔ آج یہ پیج نمبر ہے 41۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ Flowers, you all must have seen different colored flowers and various plants. آپ نے مختلف رنگوں کے مختلف پودوں کے پھول دیکھے ہوں گے۔ They make our gardens attractive. یہ ہمارے باغات کو پرکشش بناتے ہیں۔ Flower is the colorful and the most beautiful part of the plant. پھول پودے کا رنگدار اور بہت خوبصورت حصہ ہوتا ہے۔ Some flowers have a pleasant fragrance. کچھ پھولوں کی خوشگوار خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے۔ Most of the flowers change into fruits. بہت سارے پھول ہیں جو پھلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ Fruits bear seeds for reproduction. پھلوں کے بیج پیداوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ان سے پیداوار بڑھتی ہے۔ A flower develops from a bud. ایک پھول کلی سے بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ A bud is a closed structure covered with green leaves. کلی سبز پتوں سے کور کیا ہوا پھول کی ایک ساخت ہوتی ہے۔ These leaves protect the bud. یہ پتے کلی کی حفاظت کرتے ہیں۔ The bud slowly blooms into flower. کلی آہستہ آہستہ پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے یا کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ The buds of different flowers vary in size and shape. مختلف پھولوں کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ سائز اور شکل میں مختلف ہوتی ہیں۔ A flower has 4 main parts. ایک پھول کے 4 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ Sepals, petals, stamen and pistil. یہ پھول کے 4 بنیادی حصے ہیں۔ اس سے آگے ہے seasonal flowers, موسمی پھول۔ Different flowers bloom in different season. مختلف قسم کے پھول مختلف موسموں میں کھلتے ہیں۔ ان سمر، گرمیوں میں we see جزمین، ہم گرمیوں میں یاسمین کے پھول کو دیکھتے ہیں۔ چائنا روز، چائنا کا گلاب، اینڈ للی ان ونٹر، اور سردیوں میں کمل کا پھول دیکھتے ہیں۔ دھیلیا روز اینڈ کریسینتھیمم بلوم ان our gardens. دہلیا گلاب کا پھول اور گلے داؤدی ہمارے باغوں میں کھلتے ہیں۔ Flowers occur in different size. پھول مختلف سائز میں رونما ہوتے ہیں۔ شیپس، شکلوں میں، اینڈ کلرز، اور رنگوں میں۔ They may be shaped like bell. ان کی شکل گھنٹی جیسی ہوتی ہے۔ A bowl ایک پیالے جیسی، اور a brush یا ایک برش جیسی، ایکسیٹرا۔ The flowers have beautiful natural colors. پھولوں کے قدرتی خوبصورت رنگ ہوتے ہیں۔ Sometimes the same type of flowers. بعض اوقات ایک ہی طرح کے پھول can mean different colors. مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ We may find the rose. ہم گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں یا اس طرح کے گلاب کے پھول ہمیں ملتے ہیں۔ In many beautiful colors. بہت سارے خوبصورت رنگوں میں۔ Like جیسے کہ ریڈ سرخ، پنک گلابی، وائٹ سفید، اینڈ یلو پیلا۔
There are flowers, اور یہاں پر بہت سارے پھول ہیں, that blooms only at night, جو صرف رات کو کھلتے ہیں, like جیسے کہ جزمین, یاسمین, and کورل جزمین, اور مرجان یا مونگا کا پھول رات کو کھلتے ہیں. یہ تصویر میں آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں بچوں, جیسے یہ وائٹ سا پھول ہے, اس کو کورل جزمین کہتے ہیں, یہ رات کے وقت کھلتا ہے. آگے ہے یوزز آف فلاورز, پھولوں کا استعمال. فلاورز آر یوزڈ ان ویریس ویز بائی مین, پھول انسان کے مختلف ضروریات پوری کرتے ہیں. نمبر 1 ہے فلاور ود پلیزنٹ فریگرنس آر یوزڈ فار میکنگ پرفیومز, پھول کی خوشگوار مہک پرفیوم بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, لائک جیسے روز, گلاب کا پھول, کیوڑا, جزمین, لیونڈر ایکسیٹرا. روز, گلاب کا پھول, کیوڑا, یاسمین, لیونڈر, یہ پرفیوم بنانے کے لیے یہ والے پھول استعمال ہوتے ہیں. نمبر 2 ہے فلاورز آر یوزڈ ٹو میک مینی میڈیسنز آلسو, پھول مختلف ادویات بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. آرنیکا فلاور از یوزڈ ٹو میک لوشنز, آرنیکا کا پھول لوشن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹو کیور وانٹس اینڈ انجریز, گہرے زخم اور چوٹوں کے لیے لوشن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پکچر میں آپ دیکھیں یلو کلر کا پھول ہے, یہ لوشن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. روز واٹر از یوزڈ, گلاب کا پھول استعمال ہوتا ہے ایز اے میڈیسن, دوائی کے طور پر, اینڈ از ایڈیڈ ایز اے فلیور, اور اس کو شامل کیا جاتا ہے ایز اے فلیور, ذائقے کے طور پر, ٹو سویٹس, مٹھائیوں میں, اینڈ ڈرنکس, اور مشروبات. کلووز آر دی ڈرائیڈ فلاور, کلووز یعنی لونگ کے پودے کے جو یہ لونگ ہوتے ہیں, یہ خشک کلی والے پھول ہوتے ہیں. دی آئل آف کلووز از یوزڈ ایز میڈیسنز, لونگ کا تیل ادویات میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 3 ہے سم فلاورز آر کوکڈ ایز ویجیٹیبلز, کچھ پھولوں کو سبزیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کچنار فلاورز آر یوزڈ ٹو میک ڈیلیشیس ویجیٹیرین ڈشیز, کچنار کا پھول مزیدار ڈشیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 4 ہے فلاورز لائک زینیا اینڈ میری گولڈ آر یوزڈ ٹو میک کلرز, زینیا اور گیندا کے جو پھول ہیں وہ رنگ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. دیز کلرز آر آلسو یوزڈ ٹو ڈائی کلوتھز, ان رنگوں کو کپڑے رنگنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 5 ہے flowers are used for decoration purposes and as gift also, پھولوں کو سجاوٹ کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تحفوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. Some flowers like China rose, کچھ پھول جیسے چائنا کا گلاب, اینڈ سن فلاور, سورج مکھی کا پھول, bloom in daytime, دن کے وقت کھلتے ہیں, اینڈ close at night, اور رات کو بند ہو جاتے ہیں. فلاورز لائک میری گولڈ, پھول جیسے گیندے کے پھول, وینیکا اور پیریونکل, سدا بہار, اینڈ گینویلیا بلوم ایٹ آل دا ایئر راؤنڈ, یہ گیندے کے پھول, گینویلیا, پیریونکل, یہ پورا سال کھلتے ہیں. فلاورز آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پلانٹس, پھول پودے کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. وی مسٹ ناٹ پلک فلاورز, ہمیں پھولوں کو نہیں توڑنا چاہیے. unnecessary, بغیر ضرورت کے پھولوں کو ہمیں نہیں توڑنا چاہیے. انسیکٹس, حشرات. Most flowers have fragrance aroma that attracts insects. بہت سارے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے جو حشرات کو اپنی طرف کھینچتی ہے. Insects seek the nectar from flowers. حشرات پھولوں سے رس چوستے ہیں, and help in pollination, اور بیجوں کی منتقلی میں مدد کرتے ہیں. When an insect sit on flower, جب حشرات پھول پر بیٹھتا ہے, tiny grains called pollen stick to its leg. چھوٹے چھوٹے جو بیج ہوتے ہیں وہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں, جن کو ہم پولن کہتے ہیں, اور ونگز یا اس کے پروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں. As the insect moves around, جب حشرات یا کیڑے ارد گرد حرکت کرتے ہیں, these get transformed from one place to another.
تو یہ بیج ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. This process of shifting pollen grains from one place to another is called pollination. بیجو کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے عمل کو pollination کہتے ہیں. This is a process, یہ ایسا مرحلہ ہے that causes new plants to grow, یہ جو نئے پودوں کی پیداوار کا سبب بنتے ہیں. There are various types of insects, رات کی مختلف اقسام ہیں. Ants, چونٹیاں. Bees, شہد کی مکھیاں. Wasps, bird, butterflies, تتلیاں. House flies, عام مکھیاں. Mosquitoes, مچھر. Moths, پروانے. Are all insects, یہ سارے حشرات ہیں. The body of insects is divided into 3 parts. حشرات کے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. Head, سر. Thorax, دھڑ. And abdomen, اور پیٹ. حشرات کے باڈی کے 3 حصے ہوتے ہیں: سر، دھڑ اور پیٹ. اس کے بعد ہے باڈی اسٹرکچر آف انسیکٹس، حشرات کی باڈی کی ساخت. ہیڈ، سر. Insects usually have large eyes. حشرات کی عموماً بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. On their heads, ان کے سروں پر. They also have feelers. وہ اس کے ذریعے فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. On their heads, they use, وہ استعمال کرتے ہیں. The feelers to smell, سونگھنے کے لیے. And taste, اور چکھنے کے لیے. Thorax. Thorax کیا ہوتا ہے؟ دھڑ. Thorax is the middle part of the insect's body. دھڑ حشرات کی جسم کا درمیانی حصہ ہوتا ہے. The legs and wings are fixed on the thorax. ٹانگیں اور پر دھڑ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. All insects have 6 legs. تمام حشرات کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں. And 2 pairs of wings, اور 2 پروں کے جوڑے ہوتے ہیں. Abdomen, پیٹ. This is the last part of the insect's body. یہ حشرات کے جسم کا آخری حصہ ہے. Insects breathe through holes. حشرات سوراخوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں. On their abdomen, جو ان کے پیٹ پر ہوتے ہیں. They do not have lungs. ان کے پھیپھڑے نہیں ہوتے. Useful insects, مفید حشرات. Some insects are useful to us. کچھ حشرات ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں. Let us know about them. اب ہم ان کے بارے میں جانیں گے. Honey bee, شہد کی مکھی. Honey bee is one of the most useful of all the insects. Honey bee تمام حشرات میں سے مفید ہے. They live in a group. وہ ایک گروپ میں رہتی ہیں. Their nest is called a hive and is made from wax. ان کے گھونسلے کو چھتا کہتے ہیں اور وہ موم سے بنا ہوتا ہے. Bees build hives on trees. مکھیاں درختوں پر چھتے بناتی ہیں. And even on buildings, اور عمارتوں پر بناتی ہیں. Hives have many chambers. چھتوں کے بہت سارے خانے ہوتے ہیں. All of these are in same size and shape. یہ سارے ایک سائز اور شکل کے ہوتے ہیں. Each chamber has 6 sides. ہر خانے کے 6 سائڈیں ہوتی ہیں. And is called a comb, اور اس کو شانہ کہتے ہیں. The worker bees collect nectar. کام کرنے والی کارکن مکھیاں رس چوستی ہیں، رس اکٹھا کرتی ہیں. سویٹ جوس فرام دا فلاورز. پھولوں سے میٹھا جوس یا رس چوستی ہیں. دے اسٹور دی نیکٹر. وہ رس اسٹور کرتی ہیں. ان دی پامس. شانوں میں اکٹھا کرتی ہیں. ویئر اٹ چینج انٹو ہنی. جہاں پر یہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. دی سنگل کوین بی ان دا کالونی لیز ہر ایگز ان دا چیمبرز. ملکہ مکھی جو ہوتی ہے وہ کالونی میں چیمبر کے اندر انڈے دیتی ہے. دی ایگز آر لوکڈ آفٹر بائی ورکر بیز. کارکن مکھیاں انڈوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. دیر آر اونلی فیو میلز. ان میں چند ایک نر ہوتے ہیں. ان دی ہائیو اینڈ دے آر کالڈ ڈرونز. چھتے میں چند ایک نر ہوتے ہیں اور ان کو ہم ڈرون کہتے ہیں. Honey is collected from a beehive by lighting a fire under it. شہد اکٹھا کرنے کے لیے شہد کے چھتے کے نیچے ہم آگ جلاتے ہیں. The heat and smoke drives the bees. حرارت اور دھواں مکھیوں کو بھگاتا ہے. Out of the hives. چھتوں سے بھگاتا ہے. Then the hive is removed.
लिविंग छत्ते को छोड़ दिया जाता है, अ पार्ट एक हिस्सा ऑफ इट इसका एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है, एंड हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम इट और शहद को इससे निकाल लिया जाता है या जमा कर लिया जाता है। सिल्क वर्म्स रेशम के कीड़े, वी गेट सिल्क फ्रॉम दी सिल्क वर्म्स हम रेशम के कीड़ों से रेशम हासिल करते हैं। दे ग्रो इन मलबरी लीव्स ये शहतूत के पत्तों पर हैं पैदा होते हैं। द सिल्क वर्म्स secrete a liquid which change into fine thread सिल्क वर्म रेशम के कीड़े एक लिक्विड माया छोड़ते हैं जो अच्छे धागे में तब्दील हो जाता है। इट कवर्स इटसेल्फ ये अपने आप को कवर कर लेता है, ढांप लेता है विद दिस थ्रेड इस धागे से, एंड फॉर्म्स अ कोकून और एक कोकून की शक्ल होती है। These cocoon are collected इन कोकून को जमा किया जाता है, एंड सिल्क थ्रेड इज obtained from them और इनसे रेशम हासिल किया जाता है। लैक इंसेक्ट लाखी हशरात लैक इंसेक्ट्स यूजुअली ग्रोज ऑन banyan trees लैक हशरात जो होते हैं वो अक्सर बरगद के दरख्तों पर पैदा होते हैं। These insects secrete a semi-solid substance called lac ये हशरात नीम ठोस मादा निकालते हैं जिनको हम लैक कहते हैं। लैक इज यूज्ड इन वार्निशेस लैक को वार्निशेस पॉलिशों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग इंक मशीनों में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही बनाई जाती है, एंड फॉर मेकिंग बेंगल्स चूड़ियां वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मैनी इंसेक्ट सर्व एज फूड फॉर अदर एनिमल्स बहुत सारे हशरात हैं जो दूसरे जानवरों की खुराक बनते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स हशरात जैसे चूंटियां बीटल्स ईट अप डेड प्लांट्स चींटियां और भंवरे मरे हुए जानवरों और पौधों को खाते हैं। दे चेंज डेड लीव्स वो मुरझाए हुए या गिरे हुए पत्तों को तब्दील कर देते हैं इनटू अ यूजफुल पार्ट एक मुफीद हिस्से में ऑफ द सोइल मट्टी के एक मुफीद हिस्से में तब्दील कर देते हैं। कॉल दी ह्यूमस जिसको हम निबाताती खाद कहते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स नुकसान पहुंचाने वाले हशरात सम इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस कुछ हशरात हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं जैसे जैसे मॉस्किटोज मच्छर, हाउस फ्लाइज आम मक्खियां, वीवल्स घुन, कॉकरोचेस, स्टिंगिंग इंसेक्ट्स काटने वाले हशरात वगैरह। मॉस्किटोज मॉस्किटोज ले एग्स इन डैम्प प्लेसेस मच्छर गीली जगहों पर अंडे देते हैं। जैसे वाटर फील्ड पुडल्स जैसे जोहड़ों में पानी जमा होता है उनमें अंडे देते हैं। दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू वो बीमारियां फैलाते हैं जैसे मलेरिया डेंगू थ्रू देयर बाइट वो उनके काटने से मलेरिया और डेंगू की बीमारियां पैदा होती हैं। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट अ सिक पर्सन जब एक मच्छर बीमार आदमी को काटता है इट सक्स द इन्फेक्टेड ब्लड्स तो वो मुतासरा खून चूस लेता है। व्हेन दिस सेम मॉस्किटो जब यही मच्छर बाइट्स अ हेल्दी पर्सन एक सेहतमंद बंदे को काटता है इट ट्रांसफॉर्म द जर्म्स तो ये जरासीम को मुंतकिल करता है ऑफ दैट डिजीज इस बीमारी के इनटू द ब्लड खून में मुंतकिल करता है दैट पर्सन इस शख्स के एंड मेक्स हिम इल और इसे बीमार कर देता है। अगर यही मच्छर जो बीमार आदमी को काटता है तो वो मच्छर अगर किसी सेहतमंद इंसान को काटेगा तो फिर वो बीमारी सेहतमंद इंसान को भी लग जाती है। हाउस फ्लाइज आम मक्खियां हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीज लाइक डायरिया कॉलरा एंड जेंडिस आम मक्खियां जो होती हैं वो दस्त हैजा यरकॉन जैसी बीमारियां फैलाती हैं। व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज जब मक्खियां गंदगी के ढेरों पर बैठती हैं दे पिक अप जर्म्स वो जरासीम को चिपका लेती हैं ऑन देयर फीट अपने पाँव के साथ एंड बॉडीज और जिस्म के साथ। दीज जर्म्स गेट यही जरासीम गेट ट्रांसफर्म मुंतकिल होते हैं टू द फूड खाने में। When these flies sit on it जब यही मक्खियां खाने पर बैठती हैं
when the infected food or water is consumed, جب یہی متاثر شدہ کھانا یا پانی استعمال کیا جاتا ہے, germs get transmitted to human stomach upsets, تو یہی جراثیم انسان کے معدے کو متاثر کرتے ہیں, اپسیٹ متاثر کرتے ہیں, اینڈ ایون ادر سیریس illnesses اور بہت ساری خطرناک بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں. سو اٹ از امپورٹینٹ, ضروری ہے, کور آل دی فوڈ پراپرلی, سارے کھانے کو اچھی طرح سے ڈانپ کر رکھنا چاہیے. ویلس گھن weevils are tiny brown insects گھن چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں that eat up stored grains جو جمع کیا ہوا غلہ کھا لیتے ہیں. cockroaches, silver fish and moth یہ حشرات ہیں. cockroaches live in dark and damp places. کاکروچ اندھیرے والی جگہوں اور نمی والی جگہوں پر رہتے ہیں. like drains جیسے گٹر, they pick up dirt وہ گندگی کو چپکا لیتے ہیں. اینڈ germs اور جراثیم کو from these places ان جگہوں سے they leave their germs وہ اپنے جراثیم کو چھوڑتے ہیں on uncovered food بغیر ڈھکے ہوئے کھانے کے اوپر. if they happen to step on it اگر وہ کبھی اس پر بیٹھیں تو اپنے ساتھ جو چپکے ہوئے گندے جراثیم ہوتے ہیں وہ کھانے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. سلور فش ایٹس اپ پیپر سلور فش کاغذ کھاتی ہے. اینڈ فائلز بکس اور کتابوں کو ضائع کرتی ہے. کلوتھ موتھس میک ہولز ان دا وولن اینڈ سلک کلوتھز موتھس جو ہوتے ہیں وہ گرم اور سلکی ریشمی کپڑوں میں سوراخ کر دیتے ہیں. وی یوز نیم لیوز ہم نیم کے پتوں کو استعمال کرتے ہیں. اینڈ نیفتالین بال اور مشکور کی گولیاں استعمال کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ them فرام دیز انسیکٹس ان حشرات سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پکچر میں بچوں آپ کو نظر آ رہی ہیں. فرسٹ پہ جو ہے وہ کاکروچز ہیں, اس کے بعد ہے سلور فش. یہ دیکھیں فش کی شیپ کی یہ چھوٹا سا حشرات ہے, یہ کپڑوں کو یا کاغذ کو خراب کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. موت یہ چھوٹی سی تتلی کی شیپ کی ہوتی ہے, یہ بھی چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے. اس کے بعد ہے موتھس. موتھس لک لائک بٹرفلائز. موتھس یہ تتلیوں کی طرح نظر آتے ہیں بٹ دے یوزلی فلائی ایٹ نائٹ لیکن یہ اکثر رات کو اڑتے ہیں. دے آر اٹریکٹڈ ٹو دا برائٹ لائٹس یہ تیز روشنی کی طرف جاتے ہیں. موسٹ کامن موتھس آر گرے. زیادہ تر جو موتھس ہوتے ہیں وہ گرے کلر کے ہوتے ہیں. اینڈ براؤن ان کلر اور کلر میں بھورے رنگ کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ویسپ. ویسپ کیا ہوتی ہے؟ بھیڑ. ویسپ از این انسیکٹ دیٹ لکس لائک ہانی بی. ویسپ ایک ایسا حشرات ہے جو شہد کی مکھی کی طرح دکھائی دیتا ہے. مینی آف دیم آر یلو ان کلر. ان میں سے بہت سارے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں. they sting very fiercely یہ بری طرح سے کاٹتے ہیں. دی اسٹنگ کازز پین. ان کے کاٹنے سے درد ہوتا ہے. اینڈ ریڈنیس آن دا اسکن اور جلد سرخ ہو جاتی ہے. مائکروبس. مائکروبس ہوتے ہیں خوردبین سے جو نظر آنے والے جاندار جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے. مائکروبس آر ویری اسمال لیونگ تھنگس. مائکروبس بہت چھوٹی جاندار چیزیں ہوتی ہیں. دیٹ کین ناٹ بی سین تھرو دی نیکڈ آئی. یہ آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے. دے کین بی سین اونلی تھرو این انسٹرومینٹ کالڈ مائکروسکوپ. یہ صرف ایک مشین کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں جس کو ہم مائکروسکوپ یعنی خوردبین کہتے ہیں. دے گرو اینڈ ملٹیپلائی ریپیڈلی. یہ بہت جلدی سے بڑھتے ہیں. مائکروبس آر آلسو کالڈ مائکرو آرگنیزم. مائکروبس کو ہم خوردبینی جاندار بھی کہتے ہیں. مائکروبس میں بی یوزفل اور ہارمفل. مائکروبس مفید بھی ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. ہارمفل مائکروبس نقصان دہ مائکروبس دیٹ کاز ڈیزیز آر کالڈ جرمس. جو بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں ان کو ہم جراثیم کہتے ہیں. ٹائپس آف مائکروبس. مائکروبس کی اقسام. There are 4 main types of microbes. مائکروبس کی 4 بنیادی اقسام ہیں. نمبر 1 ہے بیکٹیریا. They are of many types. ان کی بہت ساری اقسام ہیں. اینڈ کاز ڈیزیز اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. لائک ٹائیفائڈ ٹیوبرکلوسس نیمونیا پلاگ اینڈ کالرا. اور یہ بڑا بخار ٹی بی نمونیا طاعون اور کالرا جیسی بیماریاں پھیلاتے ہیں.
These are found everywhere. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 2 وائرس. وائرس آر اسمالر دین بیکٹیریا. وائرس بیکٹیریا سے چھوٹے ہوتے ہیں. دے کاز ڈیزیز. یہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. لائک کامن کولڈ, نزلہ زکام, فیور بخار, ڈائریا, دست, چکن پاکس, چیچک, پولیو, میزلس, خسرہ, ممپس, کن پیڑے, ایڈس ایکسیٹرا. اس طرح کی یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں وائرس. کے بعد ہے نمبر 3 فنجائی. دیز آر نان گرین پلانٹس. یہ سبز رنگ کے بغیر پودے ہوتے ہیں. دے لیو آن ڈیکیئنگ میٹر ایز ویل ایز آن لیونگ پلانٹس اینڈ اینیملز. یہ گلے سڑے چیزوں پر زندہ رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, جیسے کہ زندہ پودے اور جانوروں کے پر بھی زندگی گزارتے ہیں. دے کاز ڈیزیز. یہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. لائک رنگ ورم, جیسے خارش, اینڈ ایتھلیٹس فٹ, اور پاؤں کی دردر کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد ہے پروٹوزوا. پروٹوزوا آر بگر دین بیکٹیریا. پروٹوزوا بیکٹیریا سے بڑا ہوتا ہے. دے کاز ڈیزیز. یہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. لائک فوڈ پوائزنگ, ڈیسینٹری اینڈ ملیریا. یہ کیے اور پیچس اور ملیریا جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. وی مسٹ کیپ اور ہاؤسز اینڈ دی سراؤنڈنگس ایریاز کلین اینڈ ڈرائی. ہمیں اپنے گھروں اور ارد گرد کی جگہوں کو صاف ستھرا اور خشک رکھنا چاہیے. وی کین اسپرے میڈیسن. ہمیں دوائیوں کا ادویات کا اسپرے کرنا چاہیے. ٹو کل ہارمفل انسیکٹس. ان نقصان دینے والے حشرات کو مارنے کے لیے. وی مسٹ ناٹ allow واٹر ٹو کولیکٹ ان puddles اینڈ empty bottles. ہمیں جوہڑوں میں پانی گٹھا نہیں کرنا چاہیے اور خالی بوتلوں میں بھی پانی گٹھا نہیں کرنا چاہیے. دس ول پریونٹ. یہ روکے گا ماسکیٹوز, مچھروں کو, فرام لیئنگ ایگز ان دیم. ان میں انڈے دینے سے روکے گا. یوزفل مائکروبس. مفید مائکروبس. سم مائکروبس آر یوزفل ٹو اس. کچھ خودبینی جاندار ہمارے لیے مفید بھی ہیں. نمبر 1 ہے دیر آر سم بیکٹیریا دیٹ چینج ملک انٹو کرڈ. کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو دودھ کو دہی میں تبدیل کر دیتے ہیں. نمبر 2 ہے سم بیکٹیریا ہیلپ ان دی ڈیکے آف ڈیڈ پلانٹس. کچھ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ گلے سڑے پودوں کو نباتاتی کھاد میں تبدیل کر دیتے ہیں. نمبر 3 ہے سم ہیلپ ان دی فارمیشن آف بریڈ اینڈ یسٹ. کچھ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ خمیر اور ڈبل روٹی بنانے کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 4 ہے سم ہیلپ اینیملز ٹو ڈائجسٹ فوڈ. کچھ بیکٹیریا جانوروں کو خوراک ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں.